السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کون سا فرقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز ادا کرتا ہے اور میں کس کے مسلک پر رہوں۔ محترم بھائی جان، آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ ہمیں فرقوں سے غرض نہیں ہے، ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی لینی چاہیے۔ آپ بازار میں جائیں اور کوئی بھی ایسی کتاب لیں جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ نماز نبوی ہے یا نماز محمدی ہے، نہ آپ نماز حنفی لیں، نہ نماز شافعی لیں، نہ نماز حنبلی لیں، نہ نماز مالکی لیں، آپ لیں نماز محمدی یا نماز نبوی، ایسی کتاب لیں اور اس کے اندر ایک ایک چیز کو دیکھیں کہ کیا وہ ود ریفرنس ہے، وہ حوالوں کے ساتھ ہے، اس میں بتایا گیا کہ یہ حدیث کہاں ہے، یہ حدیث کہاں ہے، یہ حدیث کہاں ہے، اور ساتھ ساتھ کہ کیا وہ حدیث صحیح بھی ہے یا ضعیف ہے، یہ سب چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اور اگر آپ مجھ سے مشورہ لیں تو آپ لاہور میں دارالاندلس سے، اسی طرح گوجرانوالہ میں بھی دارالاندلس سے یا دیگر مکتبوں سے آپ کو صحیح نماز نبوی یا نماز نبوی، دارالسلام نماز نبوی اور دارالاندلس کی صحیح نماز نبوی، ان دونوں کتابوں میں سے کوئی کتاب لے لیں، آپ کو مسنون طریقہ نماز مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 631 نمبر پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی آپ کا طریقہ نماز موجود ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر آپ جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے تھے، اسی طرح رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے، دو رکعتیں پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر بھی رفع الیدین کرتے۔ یہ چاروں موقعوں کا رفع الیدین صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور اگر آپ کو اس کے حوالے، اس کے حدیث کے نمبر چاہیے ہوں تو آپ مجھے دوبارہ میسج کر دیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو حوالوں کے ساتھ ایک ایک چیز کو جو ہے وہ بیان کر دوں گا، حدیث کے نمبر کے ساتھ بیان کر دوں گا تاکہ آپ کا اطمینان ہو جائے۔ اسی طرح آمین کا مسئلہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اونچی آواز میں آمین کہتے تھے جہری نمازوں میں جن میں قرات اونچی کی جاتی ہے، اور صحابہ کرام کا معاملہ بھی اسی طرح کا تھا، احادیث کے اندر وضاحت موجود ہے۔ اسی طرح سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے تو یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی موجود ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر حدیثیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جو ہیں وہ زیر ناف نہیں ہوتے تھے بلکہ ناف کے اوپر یعنی سینے پر ہوتے تھے۔ تو مزید طریقہ نماز اگر آپ نے سمجھنا ہو یا کوئی خاص مسئلہ نماز میں ایسا ہو جو آپ جس کا حوالہ وغیرہ دیکھنا چاہتے ہوں یا نمبر پوچھنا چاہتے ہوں تو دوبارہ میسج کر دیں، انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے وہ اس کا نمبر حدیث کا بتا دوں گا اور اس مسئلے کو سمجھا دوں گا۔